السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. الحمد للہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں شکر احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب بہنوں کو الحمدللہ اس کی رحمت کے سائے میں اکٹھا کر لیا. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سے ہم اس مجلس کی برکت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آج ایک ایک لفظ کو اپنے سینوں میں اتارنے والا اور اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے والا بنائے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، اور ہمارے اس آنے کو، بیٹھنے کو، سننے کو قبول کرے، ہمارے لیے ہدایت کے راستے بنائے اور ہمیں جو کچھ سنے اس پر عمل کرنے والا بنائے. آمین ثم آمین. اور سب میں اہم ہم سب کو صحت و تندرستی عطا کرے، جب تک زندہ رکھے، ایمان کی حالت میں زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان اور کلمے پر ہو انشاءاللہ، اور ہماری اولاد کو نیک صالح بنائے. تو آج کا میرا تفسیر کا سورہ ہے سورۃ الاخلاص مکیہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم سوروں کی تفسیر مختصر طور پر اپنے ناقص علم کی بنیاد پر کر رہے ہیں. تو آج ہمارے لیے بہت ہی اہم سورہ اخلاص کی تفسیر کرنے کا موقع ملا ہے. تو سب میں پہلے میری پیاری بہنوں، اخلاص کا مفہوم، میری آواز اچھی زیادہ آ رہی نا؟ مطلب جی الحمدللہ اچھی آ رہی ہے آپ کی آواز. اچھا ٹھیک ہے. تو اخلاص کا مفہوم اگر ہم بیان کرنے بیٹھے تو گھنٹوں لگ جائیں گے. 5 حروف کا یہ لفظ بہت زیادہ معنی کا سمندر اپنے اندر رکھتا ہے میری بہن. ٹھیک ہے، ہر کام کو اس کے معنی دیکھ لیجئے. پہلے اخلاص کے لغوی معنی، ہر کام کو محض اللہ کی رضا کے لیے، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا کیوں نہ ہو، اور اللہ کی رضا اور اس کے گناہوں سے بچنے کے لیے کیا جائے، اخلاص ہے. یہ سورہ قرآن کریم کی مختصر صورتوں میں سے ایک ایسی صورت ہے، ایسی چھوٹی صورت ہے جیسے تمام جسم انسانی میں آنکھ کی پتلی، سن رہے نا، ہمارے آنکھ کی پتلی اگر وہ نہ ہو تو سارا عالم ہدایت جو یہ ساری دنیا ہے ہمارے لیے روشن نہ. تو کیا سمجھے اس کی اہمیت کیا ہے؟ آنکھ کی پتلی، سارا عالم ہدایت اسی سے روشن نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. اس سورہ کریمہ میں بڑی ہی جامعیت اور کاملیت مکمل کے ساتھ توحید خالص کو بیان کیا گیا ہے. میں پھر سے کہتی ہوں، اس سورے میں توحید خالص کو بیان کیا گیا ہے. اور ہر موحد، میں اور آپ کون ہے؟ ہم کون ہے؟ موحد مانے صرف ایک اللہ کو ماننے والا. توحید سے موحد بنا. ہر موحد جو توحید کی چھوٹی چھوٹی باریکیوں کو سمجھنا چاہتا ہے، یہ توحید خالص ایک ایسا محور ہے جس کے ارد گرد تمام ایمان اور اسلام کے سارے تقاضے گردش کرتے ہیں. یعنی شروعات جہاں سے ہوتی ہے، اور اگر اس میں خرابی آ جائے تو کوئی بھی نیکی بارگاہ الہی میں قابل قبول نہیں اور نہ معتبر. سمجھ رہے نا میری بات؟ توحید ہماری بنیاد ہے. اور آپ کو پتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس سرزمین پر جتنے بھی انبیاء اکرام آئے رضی اللہ عنہم،
انہوں نے اپنی اپنی امت کے سامنے سب سے پہلا درس کہہ لیجئے سب سے پہلا سبق جو رکھا وہ درس توحید ہی تھا. ٹھیک ہے, کیونکہ تمام انبیاء کرام کا بعثت کا مقصد اول توحید خالص کو پھیلانا اور سمجھانا اور بتلانا تھا. حالانکہ ان کے احکامات الگ الگ تھے, مگر پہلا کام جو ان سب کا تھا وہ توحید خالص کو بیان کرنا. اور یوں بھی کہنا غلط نہ ہوگا کہ پوری ہماری شریعت اسلام کی جان اور روح بھی توحید ہی ہے, توحید خالص ہی ہے. ٹھیک ہے, جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا چند دن پہلے ہی سورہ فاتحہ کی میں نے تفسیر کی تھی, جس میں 7 آیتیں ہیں. 3 آیتیں اللہ کے لیے, 3 آیتیں بندوں کے لیے, اور بیچ کی ایک آیت میں توحید خالص ہے بلکہ, اور وہ کیا تھا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ ہم توحید روزانہ دن میں کم سے کم فرض نمازوں میں 17 مرتبہ اقرار کرتے ہیں, جس کی بنیاد پر یہ دنیا قائم ہے. ٹھیک ہے, چلیے آگے بڑھتے ہیں. جیسا کہ یہ سورہ کا نام سورہ اخلاص رکھ کر اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں, یہی ایمان کا مقصد, اس کی غرض اور اس کی انتہا بھی ہے. ٹھیک ہے, ہر کام کی کوئی نہ کوئی مقصد اور غرض انتہا ہوتی نا, لمٹ ہوتی نا, جس کے بغیر کوئی نیکی بھی معتبر نہیں. تو قرآن ہمیں بتاتا ہے ایمان کی غرض, ایمان کا مقصد, ایمان کی انتہا کیا ہے, جس پر ایمان مکمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہر ایک کا ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے, ہم نے سنا نا اب تک. تو ہمارے ایمان کی انتہا, آخری لمٹ کیا ہے, تو اس کا جواب خود قرآن دیتا ہے. میری بہنوں سنیے, وہ ہے محبت الہی. ایمان کی انتہا کیا ہے, محبت الہی. قرآن کی آیت سے دلیل لے لیجیے, والذین آمنوا اشد حبا للہ. پڑھے نا ہم قرآن میں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ سے محبت میں بہت اشد ہوتے ہیں, آخری اللہ سے, یعنی ان کی محبت کا پورا دار و مدار اللہ سے محبت ہوتا ہے. اشد حبا للہ, محبت کا محور, محبت کی غرض اللہ کی محبت ہوتی ہے. ایمان والے سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی محبت کرتے ہیں, سب سے زیادہ بھی, سب سے پہلے بھی, اور سب سے آخری میں بھی. اللہ ہم سب کو ان ایمان والوں میں شامل کرے, آمین. تو سمجھ میں آیا, ایمان کی انتہا محبت الہی ہے, اور محبت الہی کی انتہا اخلاص پر ہوتی. سمجھ رہے, محبت کہاں ختم ہوتی, جب اس میں اخلاص پیدا ہو جائے, تو سمجھ لو محبت کمپلیٹ ہو گئی. یہی وجہ ہے کہ اگر ہمارے عقیدے میں, میری بہنوں, ہمارے عقیدہ, ہمارا جو مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے, اس میں اگر اخلاص نہ ہو تو نفاق پیدا ہو جاتا ہے. میرے ایک ایک جملے کو آپ غور سے سنیے. ہمارے عقیدے میں اخلاص, پیورٹی نہ ہو تو نفاق پیدا ہو جاتا ہے, اور اسی طرح عمل میں اخلاص نہ رہے تو ریا پیدا ہو جاتا ہے. ریاکاری معلوم ہے نا, ریا پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ دونوں بہت خطرناک چیزیں ہیں. کون سا, نفاق اور ریا, جس پر قرآن کریم میں وعید آئی ہے. وعید مانے سزا, اور وہ کیا ہے سزا, جہنم. دلیل لے لے, دلیل سورہ ماؤن کی آیت, فویل للمصلین الذین هم یراؤون, اس میں ہی ہے نا, ویل ہے. جہنم کی ایک, جہنم کو ایک جگہ ویل کہا گیا, اور جہنم میں ایک وادی کو بھی ویل کہا جاتا ہے, جس سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے, یعنی اتنی بھیانک جگہ. یعنی ویل ہے کس کے لیے, جو ریاکاری کرتے ہیں. ٹھیک ہے, دلیل مل گئی, ریاکاری پر جہنم کی وعید آئی. اور دوسرا نفاق جو وہ بولی, منافقوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا, منافق جہنم کے, ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, جہنم کے سب سے
सॉरी मुनाफिक जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में होंगे। समझ में आ गया? दोनों पर जहन्नम की सजा आ गई। अकीदे में बिगाड़ पैदा हो जाए, इखलास ना रहे तो निफाक बन जाता है वो अकीदा, और अमल में इखलास ना रहे तो वो रियाकारी बन जाता है। तो मोअज़्ज़िज़ बहनों, इससे समझ में आना कि इखलास किसे कहते हैं। और आपको पता है अल्लाह ताला के पास इखलास की बहुत अहमियत और कदर है, बहुत ज्यादा, क्योंकि मोमिन तो मोमिन है, वो अल्लाह से अगर कुछ भी दुआ मांगे तो अल्लाह वो उसको कबूल करता है। किस दर्जे में करता है वो अलग मैटर है, मगर मोमिन की दुआ कबूल करने का अल्लाह के पास एक रीजन है कि वो ईमान वाला है। मगर काफिर भी अगर इखलास के साथ दुआ मांगे तो अल्लाह उसकी भी दुआ कबूल करता है। मेरी बहनों, दलील दो, कुरान पाक की आयत है ना कि जब मुशरिकीन काफिर, सॉरी आयत देख लीजिए, हुवल्लज़ी युसय्यिरुकुम फिल बहरी वल बहर हत्ता इज़ा कुंतुम फिल फुल्की। बड़ी लंबी आयत है, मैं उसका तर्जुमा आप लोगों को बता देती हूँ कि जब काफिर और मुशरिक कश्ती में सवार होते हैं तो एक कश्ती में जाते, उन्होंने सफर कर रहे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हवा मुआफिक थी, आराम से कश्ती जा रही थी। मगर जैसे ही वो बीच समंदर में पहुंचे तो हवाओं ने अपना रुख बदल दिया और कश्ती डोलमोल करने लगी, डगमगाने लगी। हत्ता कि वहां की कश्ती में रहने वालों को अंदाजा हो गया कि हमारी अब ये कश्ती डूब जाएगी, खत्म हो जाएंगे हम। तो उन लोगों ने क्या किया, दावुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, अल्लाह को पुकारा खालिस करते हुए, पूरे दीनों से हटकर उसी एक अल्लाह को। यानी अल्लाह इस मोमेंट पे अगर तू हमको बचा लेगा तो हम नेक बन जाएंगे, मोमिन हो जाएंगे कश्ती बच जाने के बाद। मगर जैसे ही अल्लाह को लोगों ने पुकारा, अल्लाह ने इसको कबूल किया, उनको बचाकर उस समंदर से क्या खुशकी पर लेके आए। फिर उन लोगों ने वही चाल अपनाई बेढंगी, जो पहले थी वो अब भी थी। जब नजात मिल जाए तो पहली चाल पर बेढंगी पर आ गए, जो पहले थे वो अब भी थी, वो अलग मैटर है। मगर बचाया तो ना उन्होंने। काफिरों ने जब अल्लाह को मुखलिस मानकर अल्लाह ही इस मोमेंट पे मदद कर सकता है बोल के पुकारा, तो अल्लाह ने उनकी बात सुनी ना। तो क्या मिला हमको इससे दलील कि मोमिन तो मोमिन, अगर काफिर भी अल्लाह को इखलास के साथ पुकारता है तो अल्लाह उसकी दुआ को सुनता है। तो अब हमें यहाँ पे नाउम्मीद होने की हरगिज जरूरत नहीं कि अल्लाह हमारी दुआ नहीं सुन रहा। कैसे सुन रहा वो अलग बात है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अहमियत मैं आपके सामने बयान कर रही थी। तो हमने क्या समझा कि इस सूरे का नाम से ही इसकी अजमत और शान का पता चल रहा है, सूरे इखलास, इसकी फजीलत को अब हम एक बुखारी शरीफ की हदीस से पेश करते हैं, जिसको सुनने के बाद हमारे ईमान में और ताजगी आ जाएगी। बुखारी शरीफ बाबुत तौहीद में हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह सरिया यानी लश्कर भेजा। अल्लाह के रसूल के जमाने में अल्लाह के रसूल जैसा जैसा दीन फैला रहे थे तो मुख्तलिफ जगहों पर दीन फैलाने की गर्ज व गायत से जंग का जब मौका मिलता था तो लोगों को, मुसलमानों को भेजा करते थे। उस सुई को एक सरिया कहते हैं। तो एक जगह एक लश्कर, एक जमात को भेजा कि वहां जाकर उनसे जंग करो, उनको पहले समझाओ कि हमारा दीन ये है, इसको कबूल कर लो बोल के। अगर वो नहीं माने तो जब तुम उनसे जंग करना, वो रूल्स अलग थे। तो वहां पे एक वाकया सुनिए। तो वहां के जिस आदमी को अल्लाह के रसूल ने सिपह सालार यानी गवर्नर मुकर्रर किया, उनको अल्लाह ने गवर्नर मुकर्रर करके भेज दिया। तो वहां जाने के बाद उस गवर्नर ने, उनकी यही जिम्मेदारी होती थी कि जैसा दीन का काम करते रहे उसके साथ वो नमाजों की भी जिम्मेदारी लेते थे, यानी नमाजें भी उनको ही पढ़ाना पड़ता था। तो जैसे ही वो अपनी जिम्मेदारी निभाते थे, हर नमाज में, बल्कि हर रकात में
وہ صحابی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کی برابر تلاوت کرتے تھے، دوسرا ضمی سورہ پڑھنے کے ساتھ اس سورے کا بھی تلاوت کرتے تھے ہر رکعت میں۔ اب مسلمان تو دیکھیے جب ان کو جماعت کا ایک ذمہ دار بنا کر بھیجا گیا تو وہاں پر بحث مباحثہ کر کے وہاں پہ سوال کرنا نہیں شروع کر دیے۔ دیکھیے کتنے سمجھدار ہوتے تھے ہمارے مسلمان، مگر وہ لوگ کیا کرے، جیسا ہی وہ پورا کام کمپلیٹ ہوا ان کی سپہ سالاری میں نمازیں پڑھتے رہے، مگر وہاں پہ یہ سوال نہیں پیدا کرے، بلکہ واپس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تو آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جس صحابی کو ہمارا سپہ سالار بنایا کہ انہوں نے ایک عجیب حرکت، مطلب روٹین کے مطابق نہیں بلکہ مخالف ایک حرکت کی، کیا ایسا کرنا ضروری ہے؟ بول کے علم کی وجہ سے پوچھا کہ کیا انہوں نے کیا کہ ہر رکعت میں، ہر نماز میں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی ضمی سورہ پڑھتے تھے، اس کے ساتھ بھی سورہ فاتحہ ملاتے تھے، یا پھر سورہ فاتحہ ہی پڑھتے تھے؟ تو کیا ایسا کرنا ضروری ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا، اچھا تو ان سے ہی پوچھو جاؤ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ اللہ کے رسول نے کیا کیا، واپس ان صحابیوں کو بھیج کر ان سے دریافت کرنے کی کوشش کی کہ ان کا مقصد کیا ہے اس سورہ فاتحہ کو ہر رکعت میں پڑھنے کا۔ تو جیسے ہی پھر وہ آ کے ان سے دریافت کرتے کہ آپ نے جیسا وہاں پر کیا ایسا کیا ہے آپ سے ہی اللہ کے رسول نے پوچھنے کو کہا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس سورت سے محبت ہے کیونکہ اس میں رحمان ہمارے اللہ کی صفتیں بیان کی گئی ہے، اللہ کی بہترین صفات بیان کی گئی ہے، اس لیے مجھے اس سورت سے محبت ہے، اس لیے میں اس کو پڑھتا ہوں۔ پھر آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ صحابیوں نے بتایا کہ انہوں نے یہ جواب دیا ہے تو اللہ کے رسول مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان سے جا کر واپس کہہ دو کہ اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے ان کے پاس آنے تک اللہ نے ان کے وحی کر دی کہ ان کو یہ خوشخبری دے دو جس طرح تم کو اللہ سے اور اللہ کی سورت سے محبت ہے، اسی طرح اللہ کو بھی ان صحابی سے محبت ہے جو اس محبت میں یہ کام کرتے ہیں۔ تو اس کی اہمیت سمجھ میں آئی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سورے کی اہمیت دیکھیے، یہ بیان بھی سورہ بخاری شریف کی حدیث سے ہمیں حضرت عائشہ کی معلوم ہوا، ٹھیک ہے؟ اب اہمیت بھی معلوم ہو گئی، چلیے اس کا شان نزول دیکھ لیتے ہیں۔ اس کا شان نزول یہ کس وجہ سے آیا؟ آپ کو پتا ہے نا قرآن نے مختلف مواقع سے، مختلف وجہوں سے جب جس چیز کی ضرورت پڑتی تھی اللہ کے رسول پر قرآن کو 23 سال میں اس طریقے سے نازل کیا نا، تو اس سورہ کو نازل کرنے کی کیا وجہ بنی، اس کو شان نزول کہتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہمیں معلوم ہوتی ہے تفسیر میں پڑھنے سے کہ بعض مشرکین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پوچھتے ہیں کہ آپ جس اللہ کی طرف بلاتے ہیں نا اس کی نسب بیان کیجئے، نسب نامہ کیا ہے، وہ اللہ کی بارے میں ہمیں بتائیے کہ وہ کیا ہے، اس کا نسب حسب کیا ہے، بیان فرمائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت کریمہ کو نازل فرمایا، ٹھیک ہے میری بہنوں؟ غور سے سنیے کہ آپ کا اس میں نسب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نسب نامہ اس سورے میں بیان کیا گیا۔ اب وہ کیسا ہے، اس کی معرفت کس طرح ہو سکتی ہے، مکمل اس سورت کو اگر آپ غور سے پڑھیں گے تو سمجھ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ فضیلت معلوم ہو گئی، شان نزول معلوم ہو گیا۔ اب چلیے بڑھتے ہیں پہلے لفظ قل کی طرف۔ قل، اس کا معنی تو عام طور پہ ہم کیا کہتے ہیں، کہہ دیجئے، ہم اے رسول آپ بیان بتا دیجئے، قل معنی کہہ دیجئے، مگر یہاں خاص طور پر اس کے معنی میں علماء نے تفسیر اور بڑھا کر یہ کی ہے، ایک لفظ کے کئی معنی نکلتے ہیں عربی زبان میں، تو اس میں کہا اعلان کر دیجئے۔ اعلان کب کیا جاتا میری بہنوں؟ کوئی بھی چیز کا اعلان کب کیا جاتا؟ جب کسی مناظرے مباحثے کی دور ختم ہو جاتا، یعنی کوئی بات کر رہے ہیں ہم، سپوز کوئی ایک اعلان کرنا ہے کسی بھی چیز کا، تو پہلے سب بیٹھ کے اس بات پہ بحث کر لیتے، کیا کرنا، کیا صحیح رہتا، کیا نہیں۔ تو میٹنگ کمپلیٹ ہونے کے بعد بولتے ہیں چلو فکس ہو گیا، اس کو بول دو، ساری دنیا میں اس بات کا اعلان کر دو۔ جب یہ اعلان کرتے نا تو یہ وہ ہے
یہ وہ خل ہے کہ اب اللہ کے رسول نے جتنی بھی دعوت پیش کی اللہ کے بارے میں وہ سب مباحثے بحث ہر قسم کی گنجائش سب ختم ہو گئی، کچھ بھی باقی نہ رہا اس میں کچھ بھی اور بولنے کا. تو اب سمجھانے کی ضرورت ختم ہونے کے بعد فیصلہ کیا جاتا کہ اب متکلم یعنی اللہ کے رسول نے جو بات بتانا تھا وہ سب کمپلیٹ ہونے کے بعد اب لوگوں میں اعلان کر دو، وضاحت کر دو کہ یہ اللہ وہ ہے، اللہ کی تعریف اعلان کر دو. اب یہاں پہ کچھ بھی بحث کرنے کا گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے، خل کے معنی اعلان کر دو. ایک لفظ ہو گیا. چلیے دوسرے لفظ کی طرف بڑھتے ہیں. ہوا، لفظ ہوا آپ کو پتا ہے نا وہ ضمیر کو کہتے ہیں. ہوا ضمیر ہے، ضمیر مانے اس کی طرف اشارہ کرنا. اور سارے عربی زبان میں ضمیر بعد میں لائی جاتی ہے، پہلے اسم لایا جاتا ہے بعد میں ضمیر کو عام طور پر. یہاں پر ضمیر کو پہلے لایا گیا ہے، بعد میں اسم کو ذکر کیا گیا ہے. اسم کیا ہے؟ اللہ، نام، اللہ کا نام. جیسے اب میں بولتی ہوں زید آئے اور انہوں نے کھانا کھایا، کپڑے دھوئے اور پھر وہ سو گئے اور پھر انہوں اٹھے، پھر وہ نماز پڑھے. وہ جو بول رہی بار بار نام نے استعمال کر کے میں جو ضمیر استعمال کر رہی ہوں وہ بعد میں لائی جا رہی. مگر یہاں پر ہوا پہلے لا لیے، اس کو ضمیر شان کہتے ہیں. ٹھیک ہے میری بہنوں، ضمیر شان یعنی اللہ کے بعد یہ آنے کا پہلے ہی اس کو اس لیے لائے کہ اللہ کے وجود پر کسی دلیل کو قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے جو قائم ہے اللہ کے وجود پر کسی دلیل کو. اور آپ کو پتا ہے پوری قرآن میں اللہ کے وجود پر کوئی دلیل نہیں آئی. غور سے سنیے میری بات، پوری قرآن میں اللہ کے وجود پر کسی قسم کی کوئی دلیل اللہ نے قائم نہیں کی، بلکہ اللہ ایک ہے. اللہ کی توحید کو بتانے کے لیے مختلف طریقے اللہ تعالیٰ نے استعمال کر کے ہم کو سمجھانے کی کوشش کی. اللہ تو ہے ہی، اللہ ہے، وہ ایک ہے بتانے کے لیے تمام دلیلیں آئیں، مگر اللہ سرے سے نہیں ہے بلکہ کوئی نہیں بولتا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ میں جلدی جا رہی ہوں. سمجھ آ رہی ہے نہیں باجی؟ اچھا ہے یار، الحمدللہ اچھا سمجھ میں. الحمدللہ اللہ کے وجود پر کسی دلیل کو قائم کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ وہی اللہ ہے جس کا انکار کسی کے لیے جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، بلکہ توحید کو واضح کرنے کے لیے قرآن نے مختلف دلائل پیش کیے ہیں کہ اللہ ایک ہی ہے مگر اللہ ایک ہی ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. اس دنیا کو بنانے والا کوئی نہ کوئی تو ہے. کیا کوئی بول سکتا سورج کو میں نے بنایا، چاند کو میں نے بنایا، سمندر کو میں نے بنایا؟ نہیں بولتے نا. اس کو دیکھ کر کیا سمجھتے کہ ہاں کوئی بنانے والا ہے. وہ ایک اللہ ہے، بلکہ ماننے میں لوگوں نے گڑبڑ کی اور وہاں سے شرک کی راہیں نکلی. سمجھ رہے؟ وہاں سے کہ وہ ایک ہی ہے مانو بول کر اللہ تعالیٰ نے بتانے کے لیے یہ دنیا کی تمام مثالیں پیش کی قرآن میں. تو اس میں اختلاف ہونے سے شرک کی راہیں ہموار ہوئی، مگر اللہ تو ہے بول کے ہر ایک کو اس بات کا علم ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے اس ضمیر کو پہلے لایا گیا. یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی؟ جی، اگر کچھ بات پوچھنا ہے تو آخری میں پوچھئے، لکھ لیجئے. اگر بھولنے کا ڈر ہے تو لکھ لیجئے، بعد میں پوچھئے تاکہ میں اپنی بات کمپلیٹ کر سکوں. چلیے پھر دوسری بات، اب اور آگے بڑھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لفظ اللہ کی طرف آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورے میں اس کی وضاحت کر دی ہے اور شرک کی ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اللہ ایک ہی ہے. جو شرک کی راہیں نکلی نا، اس شرک کو دور کرنے کے مائک کوئی بھی مت کھولیے میری بہنوں، پلیز مائک بند رکھیے اپنا. شرک کی تمام راہوں کو اس سورے میں واضح کر دیا کہ کوئی بھی نہیں ہے سوائے ایک اللہ کے.
یہ ہمارا ایمان والوں کا ماننا ہے. ٹھیک ہے. میری پیاری معزز سامعات، اس حقیقت کو جاننے کے بعد، جاننے کے لیے نا بہت زیادہ پڑھا لکھا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیا کریں بیٹے؟ ایک منٹ. مائک کھل جا رہا ہے، ذرا بند کریے ام ہاجرہ. مائک بند کریے. میوٹ. ٹھیک ہے. ہاں، میں کیا بولی؟ میری پیاری بہنوں، اب جو میں بات بتائی، اس حقیقت کو جاننے کے لیے بہت زیادہ پڑھے لکھے عالم، حافظ یا انگلش کے ڈگری ہولڈر، انجینئر، ڈاکٹر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. صرف اخلاص کی ضرورت ہے. کیوں بول رہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول خود امی تھے. معلوم ہے نا آپ کو اور میرے کو کہ اللہ کے رسول ان پڑھ تھے، اور آپ ان پڑھ لوگوں میں ہی بھیجے گئے تھے. یہ بات تو سب کو معلوم ہے نا. بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. اللہ کے رسول خود امی تھے اور آپ کو امی لوگوں میں بھیجا گیا تھا. بس شرط یہاں پر اتنی ہے، اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہمارے اندر اخلاص، شوق اور دل جمعی کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے، جو کہ صحابہ میں تھی. ہم میں وہ آج کمی ہے. ہم الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں، مگر کمی ہے ہمارے اندر. شرط کیا ہے؟ اس علم، اس توحید کو سمجھنے کے لیے اخلاص اور شوق کی ضرورت. ٹھیک ہے. اب آگے بڑھتے ہیں لفظ اللہ کی طرف. لفظ اللہ، یہ تو ساری دنیا کو پتا ہے. پوری قرآن مجید میں یہ لفظ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے. ٹھیک ہے. یہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ اللہ کا صرف ذاتی نام ہے. اللہ کے علاوہ کسی نے آج تک اس نام کو نہیں رکھا. اور آپ کو پتا ہے یہ پوری قرآن میں 2940 مرتبہ آیا. پورا لفظ اللہ پوری قرآن میں کتنی مرتبہ آیا؟ 2940 مرتبہ آیا ہے. ٹھیک ہے. غور سے سنیے، یہ یاد رکھ سکتے آپ لوگ. یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اور باقی سب نام صفاتی نام ہے، وصفی نام ہے. اللہ کی صفتیں ہیں بہت، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ کے لیے بہت سے حسین نام ہے، خوبصورت نام ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو اس لیے ذاتی بھی کہتے ہیں. سورہ مریم کی ایک آیت دیکھ لیجئے، هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا. سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا کہ یہ اللہ جو نام ہے، کیا اس کے برابر تم نے کسی اور کو اس نام سے جانتے ہو؟ کیا تم اس کے برابر کسی اور کو جانتے ہو؟ ایک مطلب یہ ہوا. دوسرا مطلب یہ کیا ہے معلوم اس آیت کا؟ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ہم نام نہیں ہے جب سے دنیا بنی اور قیامت تک بھی. اللہ کا ہم نام کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو فطرت خود اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ کوئی بھی اپنا نام اللہ رکھے. فطرت خود، کتنے سے بڑا کافر، مشرک اور کون سے بھی مذہب کا لے لو، اس میں اس لفظ کو نہیں رکھا گیا. تو یہ فطرت ہے، یہ کوئی نہیں رکھتے، چاہے جتنا بھی اپنی ذات اور صفات میں وہ ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ بڑا ہی خوبصورت اور پیارا نام ہے. یہاں ایک رک کر ہم تھوڑا ایک باریک نقطہ جو علماء اکرام بیان کرتے ہیں، اگر آپ سمجھ سکیں تو بہت اچھی بات ہے. میں سمجھ کر بتا رہی ہوں کہ اگر کسی کے نام سے ایک دو لفظ اگر ہٹا دیے جائے تو وہ نام صحیح نہیں رہتا نا، بگڑ جاتا. مگر یہ دیکھیے اس اللہ میں بھی کتنی تحقیق کی گئی ہے دیکھیے، اور قرآن سے اس کو جوڑا گیا ہے. بہت غور سے سنیے کہ لفظ اللہ سے اگر فرسٹ الف کو ہٹا دیا جائے تو کیا رہ جاتا؟ للہ. ٹھیک ہے. الف ہٹا دیے تو کیا بن جاتا؟ وہ للہ. اور قرآن میں اس کی آتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. قرآن میں آیا نا، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے. لفظ الف کو ہٹانے سے معلوم ہوا. چلیے ایک اور لفظ ہٹاتے ہیں، لام.
اگر لام کو ہٹا دیا جائے تو اب بچ گیا کیا؟ الہ. دیکھتے جائیے, الف کو ہٹانے سے بن گیا للہ, پھر الف کے بعد والے لام کو ہٹانے سے کیا بنا؟ الہ. الہ بننے سے اس کے الہ کے معنی کیا آئے ہیں؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, قرآن میں آیا نا, تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے, یہ نام بچ گیا. اور اگر اب اس الف کو پھر سے ہٹا دیا جائے تو کیا بچ جاتا ہے؟ لہو. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, اس کی بھی قرآن میں دلیل ہے. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. اب اگر لام کو بھی ہٹا دیا جائے تو هو اللہ احد, یہ ہوا آ گیا. دیکھ, ہاں آخری بچا ہاں, ہاں سے هو اللہ احد, اللہ ایک ہے. سبحان اللہ. دیکھ رہے, کسی ایک لفظ سے اگر ایک دو حرف اوپر نیچے کرے تو نام بگڑ جاتا ہے, مگر ہم اس کی ترکیب اس طرح بھی علماء نے بیان کی کہ اللہ میں اتنے معنی ہیں. اللہ اپنے تفسیر قرآن سے بیان کرتا ہے. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ چلیے اور آگے بڑھتے ہیں. الحمدللہ, یہ اتنا مقدس اور عظیم الشان نام ہے میری بہنوں کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. الحمدللہ. اب سوال پیدا ہو سکتا ہے, یہ رہتا کدھر ہے؟ یہ اللہ رہتا کدھر ہے؟ تو عام جواب یہ ہے کہ ہر جگہ رہتا ہے. بہت سے لوگ بولتے نا اللہ ہر جگہ ہے, نعوذ باللہ, غلط, یہ گمراہ عقیدہ ہے. اللہ بذات خود عرش پر مستوی ہے, جس کی دلیل خود اللہ تعالیٰ نے الرحمن علی العرش استویٰ کہہ کر دے دی ہے کہ رحمان کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے. اور عرش کہاں پر ہے؟ اس کی دلیل حدیث سے مل لیتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ جب تم جنت مانگنا چاہتے ہو تو جنت کا اعلیٰ مقام مانگو, اور وہ ہے جنت الفردوس. اور آپ کو پتا ہے عرش جنت الفردوس کی چھت ہے. کیا بول رہی ہوں؟ عرش جنت الفردوس کی چھت ہے, یعنی جنت الفردوس میں گئے بعد اس کے اوپر عرش ہے, عرش کے اوپر اللہ ہے. تو اس لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ جب تم جنت مانگنا ہو تو جنت الفردوس مانگو, وہ جنت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے, بلند مقام ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ بذات خود ہر جگہ نہیں ہوتا, وہ عرش پر مستوی ہے. ہاں اس کا علم ہر جگہ موجود ہے. ٹھیک ہے, یہ بول سکتے آپ کہ اس کا علم ہر جگہ موجود ہے, مگر وہ بذات خود عرش پر مستوی ہے. اچھا ٹھیک ہے, اب کس کیفیت میں ہے؟ کرنے والے بحث کرتے ہیں اللہ کس کیفیت میں ہے. تو اس کے بارے میں امام احمد بن حنبل نے جواب دیا, جب ان سے کسی نے سوال کیا کہ مستوی اللہ کی عرش پر رہنے کی کیفیت بیان کرو, تو اس کے بارے میں کہا کہ عرش پر مستوی ہونا معلوم ہے مگر اس کی کیفیت مجہول ہے, یعنی وہ نہیں معلوم, اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے اور اس پر ایمان لانا واجب. یعنی اللہ بیٹھا ہے, لیٹا ہے, کھڑا ہے, کیسا ہے, وہ پوچھنا مجہول ہے, پوشیدہ ہے, وہ ہم کو اب نہیں معلوم ہو سکتا, مگر اس کے بارے میں مختلف ٹیڑھی نکالنا, کجی نکالنا بدعت ہے اور اس پر ایمان لانا واجب ہے. ٹھیک ہے, ہم ایمان لاتے ہیں کہ اللہ عرش پر مستوی ہے, کس حالت میں ہے وہ اللہ جانتا ہے, ہم اس بحث میں نہیں پڑیں گے. ٹھیک ہے. چلیے, حدیث بخاری سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمیں جنت میں جنت الفردوس مانگنا ہے, کیونکہ جنت الفردوس کی چھت اللہ کا عرش ہے. آگے بڑھتے ہیں, احد کی طرف آتے ہیں میری بہنوں. احدن, یہاں احدن معنی ایک نہیں ہے, غور سے سنیے, یہاں احدن کے معنی ایک نہیں بلکہ یکتا کرنا ہے, یکتا, کیونکہ احد سے واحد بھی بنا, اثنان بھی بنا, یعنی اس میں دو معنی پائے جاتے. ایک بولے تو آدھا کا بھی تصور آتا ذہن میں, ایک کے بعد دو کا بھی تصور آتا. ٹھیک ہے. ایکتا بولیں گے تو کوئی تصور نہیں, بس وہ اکیلا ہے بولے, سمجھ رہے نا. ایک بولنے سے ہمارے ذہن میں آدھے کا بھی تصور آتا اور دوسرا بھی ہے, ایک سے دو زیادہ بھی ہے, مگر یکتا کہا جائے تو یہ دونوں معنی نکل جاتے. ٹھیک ہے.
اللہ ایک ہے نہیں بولنا, اللہ یکتا ہے بولیں گے آج سے. اب تک ہم نے بچپن سے کیا سیکھا کہ کہہ دو اللہ ایک ہے, ایک نہیں بلکہ یہ کہیں گے ہم اپنے بچوں کو, کہہ دو, اعلان کر دو کہ اللہ یکتا ہے, اس کا نہ ڈبل ہے نہ کوئی ہاف ہے. سمجھ میں آ گیا؟ تو پورا ترجمہ ایک آیت کا کیا ہوا, آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے کہ وہ اللہ یکتا ہے. ایک آیت کا ترجمہ ہو گیا یہاں تک, الحمدللہ. چلیے دوسری آیت کی طرف بڑھیں. کوئی جواب نہیں آ رہا, اس کا مطلب مزہ نہیں آ رہا آپ لوگ, اس کی گہرائی میں نہیں ڈوب رہے آپ. چاہیے میری بہنوں, آپ کے بغیر میں نامکمل ہوں. آپ لوگ جی جا ہاں کچھ تو بولنے کے لیے مائک کھول سکتے, پھر بند کر دینا, کیونکہ الحمدللہ بغیر صحیح بات ہے, میں, الحمدللہ سمجھ میں آیا. جی ہاں میں الحمدللہ اچھے سے سمجھ میں آ رہا ہے آپ باجی, سب کے سمجھ میں آ طرف رہا کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں. میں بولنا بیکار دیواروں کو بول رہی ہوں بولے جیسا ہو جاتا. نہیں آپ نہیں لوگ تھوڑا بہت میرا ساتھ دیں گے تو ہم ایک مضبوط جماعت بن سکیں گے انشاءاللہ. جیسے کہ ہماری بہن شبانہ بھی بولتے ہیں نا, پلیز میرے کو تھوڑا موٹیویٹ کرو, میری بھی وہی حالت ہے. الحمدللہ. چلیے چلیے آگے بڑھتے ہیں. اللہ الصمد, زبردست مان. اللہ کی تشریح تو ہو گئی نا, اب صمد کی تشریح کرتے ہیں اپن. اور آپ کو پتا ہے قرآن میں بہت سے الفاظ ریپیٹڈ ہے, بار 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 دہرائے جاتے ہیں نا, مگر آپ کو صمد کہیں اور ملا؟ پوری قرآن میں یہ لفظ صمد ایک ہی مرتبہ آیا ہے, وہ یہاں آیا ہے. ٹھیک ہے, یہ لفظ قرآن میں صرف ایک ہی مرتبہ آیا ہے اور یہاں پر استعمال ہوا ہے. اب جس کے ترجمہ ہم بے نیاز کے کرتے ہیں, ٹھیک ہے, بے نیاز تو ہے مگر تورات اور انجیل میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے, اور کن معنوں میں استعمال ہوا ہے وہ دیکھ لیجئے. تورات اور انجیل میں یہ لفظ کے معنی ایک بہت بڑی چٹان کے معنی میں استعمال ہوئے, اور وہ بھی جنگ کے موقع پر اپنی حفاظت کے لیے لوگ کسی ایسی چٹانوں کو ڈھونڈتے تھے جہاں سے دشمن کے وار سے بچ سکے. سمجھ رہے؟ چٹان, ایسی چٹان جو مضبوط ہو, بہت ہی مضبوط ہو, اور جس سے وہ بچا سکے لوگوں کو تیروں سے, دشمن کے وار سے بچا سکے. ٹھیک ہے, یہ معنی میں استعمال ہوا, لڑائی میں دشمن کے تیروں سے بچنے کے لیے. ٹھیک ہے, اب اللہ تبارک و تعالی کو اس معنی میں دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں, اللہ تبارک و تعالی کی بخششیں, رحمتیں سب پر ہیں, مگر یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اللہ کی رحمت کا سایہ دنیا کے ہر چیز پر ہر لمحہ ہے. اگر ایک لمحے کے لیے بھی اس کو اگر ہٹا لیا جائے تو پھر آگے اس کی بقا کی کوئی گارنٹی نہیں. یعنی اللہ کی رحمت اگر ہم سے ہٹ جائے تو ہمارے لیے کوئی بھی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم زندہ رہ سکتے یا ہمارے ساتھ کیا کیا جاتا. کہ مگر اللہ کو کسی چیز کی ضرورت ہے, وہ سب سے بے نیاز ہے, وہ ہم کو ہر چیز دے رہی مگر اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. یہ ہے بے نیازی. سمجھ رہے آپ؟ صمد کے دو معنی نکال لیتے ہیں. ایک معنی سب اس کے محتاج ہیں, ٹھیک ہے, ہم سب بلکہ زمین و آسمان اور اس کے درمیان کی ہر چیز اس کی محتاج ہے, ضرورت مند ہے. لیکن دوسرا معنی کیا ہے, اس کو کسی کی محتاجی کی ضرورت نہیں, یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں, سب اس کے محتاج ہیں, وہ کسی کا محتاج نہیں. ایک اور تفسیر میں اس کے معنی بتائے, جو نہ کھاتا ہے اور نہ پیتا ہے بلکہ سب کو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. ٹھیک ہے, صمد کون ہے؟ جو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے بلکہ سب کو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. تو ہمارا معبود جب صمد ہونا ضروری ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی ماں کو جو عیسائیت والوں نے معبود قرار دیا, تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ کانا یاکلان الطعام, وہ دونوں کھانا کھاتے ہیں. تو جو کھانا کھاتے ہیں وہ معبود ہو سکتے؟ انکار ہو گیا. عیسائیت کا اس آیت سے انکار ہو گیا نہیں؟ بے شک انکار ہو گیا. سبحان اللہ. تو کیا سمجھے؟ اللہ
समद के माने अल्लज़ी ला याकुल वला यशरब, जो ना खाता है और ना पीता है। और एक माना क्या समझे, एक ऐसी चट्टान जिसमें कोई चीज जा भी नहीं सकती और किसी चीज को बाहर निकाल भी नहीं सकती। वो आगे और समझेंगे हम, ठीक है। समद के माने समझ में आगे बढ़ते हैं तीसरी आयत की तरफ। लम यलिद वलम यूलद। देखिए, एक आदमी को जब दुनिया में जरूरत होती है, बहुत सी चीजों की जरूरत होती ना, मगर सबसे अहम चीज क्या जरूरत होती है उसको? औलाद। औलाद की ख्वाहिश हर एक को रहती ना। अरे इन आम आदमी को तो छोड़ो, बल्कि नबियों को भी ये ख्वाहिश होती थी। हम कुरान में बहुत जगह देखे कि अल्लाह हमें नेक साले औलाद दे, बल्कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ करे, जकरिया अलैहिस्सलाम दुआ करे, बहुत से नबी दुआ करे कि अल्लाह उनको नेक साले औलाद दे। ये जरूरत है इंसानों की, मगर अल्लाह को इसकी जरूरत है? जो आदमी मोहताज ना हो उसको किसी चीज की क्या जरूरत मेरी बहनों? अल्लाह ताला इसकी सरे से नफी करता है, लम यलिद वलम यूलद, मुझे उसकी जरूरत नहीं। बुनियादी बेसिक चीज जो इंसान को जरूरत है वो चीज अल्लाह को जरूरत नहीं। फिर दूसरी चीजों का क्या कहना? क्योंकि क्योंकि पूरी पूरी कायनात ही अल्लाह की है ना, पूरी की पूरी कायनात मेरी है, तो मेरे को कई को औलाद की जरूरत? कुरान क्या कहता है इस बारे में? बदी उस समावाति वल अर्ज़ अन यकूना लहू वलदुन वलम तकुन लहू साहिबा। जमीन और आसमान को असर नौ स्टार्टिंग से पैदा करने वाला अल्लाह है, तो उसको क्या जरूरत है किसी बेटे की, जबकि उसकी बीवी ही नहीं है? बेटा कहाँ से आएगा? जब बीवी आएंगी तो बेटा आएगा ना। तो बीवी ही नहीं है तो बेटा कहाँ से आता? औलाद के लिए बीवी होना जरूरी है। सुभाना। फिर आगे बोल रहा सुब्हानहू अन यकून लहू वलद, अल्लाह पाक है, उसके लिए किसी बेटे की जरूरत नहीं है। वला तजरिबु लिल्लाहिल अमसाल। लोग बोलते हैं देखो अल्लाह तक पहुंचने के लिए हमें रस्सी की जरूरत है, किसी मिनिस्टर तक जाने के लिए पीए की जरूरत है, ये बोलते ना लोग। हाँ, हमारे नेक दरगाह वालों की जरूरत है, उन्हें दुआ करे तो हम अल्लाह के पास करीब जाते, ये जरूरतें बताते। तो अल्लाह ताला बोल रहा कुरान में वला तजरिबु लिल्लाहिल अमसाल, अल्लाह के लिए बेकार मिसालें मत बयान करो। ना वो किसी का बाप है और ना उसका कोई बेटा है। सख्ती से हमें इस बात को यकीन करना है, मानना है, खत्म। अब इसके बाद कोई सवाल नहीं इसके बारे में। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, वो अहद है, यकता है, समद है, बेनियाज है, उसका कोई बाप नहीं और ना उसका कोई बेटा है। लम यलिद वलम यूलद समझ में आ गया? ये बात अल्हम्दुलिल्लाह। जरूरी है ये बात समझना, हमें बिल्कुल जरूरी। अब आखिरी आयत की तरफ आइए। वलम यकुल्लहू, और नहीं है उसकी बराबरी करने वाला, कुफुवन, कोई हमसर, अहद, कोई भी। ताकीद से बता रहे कोई भी नहीं है उसकी बराबरी करने वाला, कोई भी नहीं। मतलब देखिए, हम भी मौजूद हैं, अल्लाह भी मौजूद है बोल रहे हैं। हमारे अंदर भी रहम है, अल्लाह के अंदर भी रहम है। हमारे भी हाथ पैर हैं, अल्लाह के भी हाथ पैर हैं, हमने सुना। कुफू का मतलब क्या है? हमारे और अल्लाह के जो बातें सेम सेम है उसमें कुफू है। कुफू माने बराबरी नहीं है। देखिए, एक लिहाज से हम भी सुनते हैं, अल्लाह भी सुनता है। इससे पहले भी मैंने कहा हम भी देखते हैं, अल्लाह भी देखता है, मगर हमारे देखने में अल्लाह के देखने में कितना फर्क है। हम एक हद तक की लिमिट तक हम देख सकते, उसके बाद की चीज को हम देख सकते नहीं देख सकते, चाहे वो दूर की हो चाहे वो करीब की हो। यानी जैसे कि
قریب میں دیکھے آپ پانی، ہم گلاس میں لیے پانی صاف دکھ رہا مگر اس میں بیکٹیریا بھی رہتے بولے، وہ بیکٹیریا دکھ رہے ہمارے کو، یعنی ایک طریقے سے ہم دیکھنے والے بھی، ایک طریقے سے اندھے بھی ہے. دور ایک دیوار آتا ہے، دیوار کے باہر کی چیز دیکھ سکتے ہم نہیں دیکھ سکتے، مگر اللہ کے لیے یہ لمٹس ہے نہیں، یہ کفو ہے. یعنی اللہ کے دیکھنے میں، ہمارے دیکھنے میں، اللہ کے سننے میں، ہمارے سننے میں. سننے کی بات لے گئے، ایک حد تک ایک آدمی یا دو آدمی اگر ہم سے بات کریں ہم اس کی آواز سن سکتے، اگر وہ دور ہوتے چلے جائیں اس کی بات سن سکتے، سمجھ سکتے نہیں سمجھ سکتے. ارے دور کی مثال کیا دوں میری بہنوں، یونس علیہ السلام کو یاد کریے، جب ان کو سمندر میں پھینکا گیا تو وہ سمندر کی گہرائی، پھر مچھلی کے پیٹ کی گہرائی، پھر اندھیرے کی گہرائی، سمندر کے اندھیرے کی گہرائی، اس کے اندر سے بھی اللہ تعالیٰ یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو بول رہے. یونس علیہ السلام خود مچھلی نہیں سن سکتی وہ بات، اللہ عرش پہ بیٹھ کر ان کی آواز سن رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سوچئے کیفیت کو امیجن کریے، یہ اللہ ہے، اس کیفیت کو کہتے ہیں اللہ جو بے نیاز ہے نا. اس کی آیت ایک اور دلیل سے دے دیتی ہوں، لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے اور وہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی. سمندر میں یونس علیہ السلام کو ان کی تہ کے تہ میں، اس میں کی اندر تک دیکھنے والا بھی ہے اور ان کی آواز کو سننے والا بھی ہے. ہمارے سننے میں اور ان کے سننے میں کچھ فرق ہوا نہیں ہوا؟ ہماری عارضی سناہٹ ہے، ہماری زندگی عارضی ہے، اللہ کی زندگی عارضی نہیں ہے. سمجھ رہے نا آپ؟ دونوں میں کتنا فرق ہے. ہمارے ہاتھ ہے، اللہ کے ہاتھ ہے چڑھا، ہاں ہے سنے، مگر آپ کو پتا ہے حدیث میں کیا آتا ہے؟ اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں بولے. اب کیفیت سمجھ سکتے آپ کیسا ہو سکتا ہوگا؟ ہمارا ایک ہاتھ دایاں اور ایک ہاتھ بایاں ہے، مگر اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں بولے. وہ کیفیت ہم سمجھ سکتے ہیں؟ مجہول نہیں، ہم سے پوشیدہ رکھی گئی ہے. اس کا مزہ آخرت میں آنے والا ہے. آپ کو پتا ہے نا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرکہ الابصار، یعنی اللہ کو اس سرزمین پر آج تک آدم علیہ السلام سے لے کے آخری قیامت تک کے انسان تک بھی کسی نے نہیں دیکھا. اور ایک چھوٹا نقطہ یا دور کر دوں، جب تھوڑے لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ معراج پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو آپ کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا، یہ غلط بات ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی زوجہ محترمہ ہے، انہوں نے اس بات کا انکار کیا ہے اور فرمایا ہے کہ جو اللہ کے رسول پر یہ جھوٹ باندھتا ہے کہ اللہ کو اللہ کے رسول نے دیکھا تو وہ غلط ہے، اور یہ بھی جو کہتا ہے کہ اللہ کے رسول غیب کا علم رکھتے تھے وہ بھی غلط ہے. دو باتیں بھی جھوٹ ہے، کیونکہ اللہ نے دنیا میں کسی کو ایسی آنکھ نہیں دی کہ وہ اللہ کے تجلی کر سکے. جیسا کہ آپ کو پتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے ضد کی تھی کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے کیا کہا؟ اے موسیٰ تم مجھے تو دور، میری ایک کیا تجلی کو دیکھنا اگر ممکن ہے تو دیکھ لو، اس کے بعد دیکھیں گے بولے. مگر جیسے ہی وہ پہاڑ پر اللہ کے رسول کی اللہ تعالیٰ کی تجلی فرمائی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے توبہ کر لی کہ نہیں، یہ دنیا میں ہم اللہ نے ہمیں اتنی طاقت نہیں دی کہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ قیامت میں یہ نعمت ہمارے لیے محفوظ کر کے رکھا ہے، جو متقی بنیں گے، ان تمام باتوں پر ایمان لائیں گے، اس پر عمل کریں گے، تو آخرت میں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جن لوگوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے جنت ہے، اور جنت کے ساتھ ایک اور چیز زیادہ بھی ہے. کیا ہے وہ؟ زیادہ اللہ کا دیدار ہے. ہم دعا کرتے ہیں نا رات اور دن، رمضان میں تو جو اب آ رہا ہے اس میں کہ اے اللہ ہمیں تیرا دیدار نصیب فرما، وہ آخرت کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت کو آخری میں رکھا ہے. انشاءاللہ اللہ ہم سب کو اس نعمت سے نوازے جو یہاں پر موجود ہے اور جو میری آواز سن رہے ہیں. آمین ثم آمین. تو پورا ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ ترجمہ میں پھر سے پورا ایک بار کر دیتی ہوں. اے ہمارے حبیب، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ہمارے حبیب آپ اعلان فرما دیجئے وہ اللہ اکتا ہے، اللہ بے نیاز ہے،
سب اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی اس کا کوئی بیٹا ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، یعنی برابر نہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ پورا ترجمہ دیکھیں، کتنا چھوٹا ترجمہ ہے مگر کتنے معنی اپنے اندر رکھے۔ یہ تو میں مختصر تفسیر بول رہی ہوں، اس سے بھی زیادہ تفاسیر موجود ہیں۔ تو اب آخری میں مختصر اس کی انعامات 3 بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتی ہوں میری پیاری بہنوں۔ سب سے پہلے ہم نے کیا سمجھا، اوورال ہم نچوڑ اپنے طرف لا لیتے ہیں کہ دیکھیے، سب میں پہلی بات، اگر کوئی آج کے زمانے میں یہ کہے کہ یہ خالص دودھ آپ کے لیے ہے، بول تو ہماری چہرہ کتنا خوش ہو جاتا، پیور۔ او مائی گاڈ، آج ملنا مشکل ہے نا، ہر کون سی بھی چیز پیور ہے، بغیر ملاوٹ کے خالص دودھ آپ کے لیے لائے، بول تو کتنا چہرہ خوش ہو جاتا، ہم کتنے خوش ہو جاتے، کیونکہ آج کے دور میں خالص چیز کون سی بھی نہیں مل رہی، بہت نایاب ہے۔ تو ہر چیز جب ہم حتیٰ کہ محبت، پیار، خلوص بھی جو چاہتے ہیں اپنے رشتوں سے، اس میں بھی ہم خلوص چاہتے ہیں، رشتہ داری میں بھی، تو کیا اللہ تبارک و تعالی جو کہ ہمارا خالق اور مالک اور رازق ہے، جب اس نے ساری دنیا بنائی، زمین و آسمان ہمارے لیے بنائے، تو کیا وہ عبادت کے لیے خالص نہیں ہونا چاہیے؟ ہماری تمام عبادتیں اس کے لیے خالص ہونی چاہیے یا نہیں؟ بالکل ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے۔ جو عبادت ہم کرتے ہیں، جو بھی دینی یا دنیاوی خدمت ہم کرتے ہیں، جیسا بھی کام ہمارے ذمے اللہ نے دیا ہے، چاہے وہ شادی سے پہلے کی زندگی ہو یا شادی کے بعد کی زندگی ہو، یعنی جو بھی ہماری ذمہ داریاں ہیں، معلوم ہے نا، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اس ذمہ داری میں ہم کتنے خالص ہیں، کتنے پیور ہیں، ہمیں سوچے کبھی ہمارا جو عمل ہو رہا ہے، جو بھی ہم کام کر رہے ہیں، کیا وہ قابل قبول ہے؟ تو ہماری زندگی کا مقصد کامیاب ہوگا نا، ورنہ ہماری زندگی کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ تو اسی لیے سب سے اہم اور ضروری اور لازمی بات ہمیں آج کیا یاد کر کے اٹھیں گے کہ ہمارے اپنے اعمال پر ہماری ہر وقت نظر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کو مزید خالص بنانے کی بھی ضرورت ہے کہ وہ خالص اللہ کے لیے کر رہے نہیں، کیونکہ اگر اس میں ملاوٹ آ گئی، اگر ہم اس میں کسی اور کو شریک کر لیے، تو پھر وہ اللہ وہاں سے ہٹ جاتا۔ چلیے میں اور ایک بات سمجھا کے آگے بڑھتی ہوں۔ اب آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ سورہ اخلاص 3 قرآن کے برابر ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کیا کوئی اس قابل ہے کہ ہر روز 3 قرآن پڑھ سکے؟ تو صحابہ نے کہا اتنا ممکن تو نہیں ہے ہمارے لیے۔ تو آپ نے کہا سورہ اخلاص پڑھ لو، وہ 3 قرآن کے برابر ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو ہم پڑھتے ہیں نا صبح شام کے اذکار کے علاوہ، رات میں سونے سے پہلے بھی اللہ کے رسول کا معمول تھا، جیسے کہ میں نے معوذتین میں بتایا، سورہ فلق، سورہ ناس کے علاوہ اللہ کے رسول سورہ اخلاص بھی 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی معلوم ہو گیا۔ اب ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اخلاص کے معنی کسی چیز کو آمیزش یعنی ملاوٹ سے بچا کر پاک اور صاف کرنا، الگ کر دینا۔ تو ہمارا عمل ہر طرح کی ملاوٹ سے پاک ہو، کسی بھی چیز سے، حتیٰ کہ اگر ہم کسی کی کچھ مدد کریں تو ان سے شکریہ بھی نہ لیں، عزت تو دور کی بات ہے، ہم ان کے آنکھوں سے جو کیا بولتے شکریہ کا مومنٹ نکلتا، وہ بھی غرض نہیں ہونا ہماری، یہ ہوتا ہے اخلاص۔ دیکھیں مطلب اب ایک ٹیچر ہوتی ہے نا بھائی، کوئی بھی ہو، اگر میں بھی کیوں نہ ہوں، میں کسی چیز کی آپ کو تعلیم دے رہی ہوں، مگر اس میں ادھر میوٹ کریے، اپنا مائک بند کریے پلیز۔
اگر میری غرض یہ ہو کہ میں اپنے جو بھی طالب علم ہے میری بات جو سن رہے ہیں انہوں مجھے عزت دیں، میرا ادب کرے، مجھے اپنی دعوتوں میں بلائیں، مجھے اپنا وہ کرے، یہ کریں فلاں فلاں، بلکہ اگر میں سوچی تو میرا عمل پہلے ہی دن سے غارت بیکار، اللہ مجھے معاف کرے۔ کیوں؟ اگر میں نے اپنا عزم ان چیزوں کے لیے لگا دیا تو پھر آگے کی جو بڑے بڑے فائدے ہیں، اللہ کے جو مدد ہے وہ مجھے کہاں ملے گی؟ میرا عمل دنیا کے لیے ہو جائے گا اور آخرت میں زیرو بن جاؤں گی۔ تو یہ ہمارا ہرگز مقصد زندگی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنے عزت بھی پانے کی غرض سے یا دنیاوی نقصان سے بچنے کی غرض سے یا دنیاوی فائدہ اٹھانے کی غرض سے کسی کو تعلیم دے، کسی کے پاس درس دیں۔ اللہ میری حفاظت فرمائے اور تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے کہ ایسی نیت کسی کی بھی ہو انشاءاللہ۔ اگر اب تک ہماری کوئی ایسی نیت تھی تو اللہ اس کو ہمیں معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائے سوائے اس کے، کیونکہ ہر قول، ہر عمل اللہ کی تعظیم اور اس کی بڑائی، کبریائی کو ماننے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر ہم اس میں کسی سے بدلہ پانے کے لیے کریں تو بس وہ کچھ نہیں رہتا۔ دنیا کیسے بھی گزر جائے گی میری بہنوں، چاہے تنگی سے بھی کیوں نہ ہو گزر جائے گی، مگر اسی میں اگر ہمارا عمل ختم ہو جائے تو پھر ہمارا زندگی کا مقصد کیا؟ جو آخرت پہ ہمارا ایمان ہے وہ کیسا، وہاں پہ کون کام آتے؟ یہ دنیا میں سگے رشتے دار جو کسی چھوٹی موٹی بحث میں ہم سے دور ہو جاتے، سگے خون کے رشتے ہمیں تکلیف پہنچاتے، تو آخرت کی جو لمبی زندگی پڑی ہوئی ہے وہاں پہ اگر ہم اس مقصد سے دنیا کی خوشی کو قرب لے لیں گے، فائدہ اٹھا لیں گے، وہاں کون کام آئے گا ہمارے؟ کوئی نہیں۔ تو آج سے انشاءاللہ ہم کیا ارادہ کرتے ہیں کہ ہمارا چھوٹا عمل بھی کسی کی طرف مسکرا کر دیکھنا بھی صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس سے غرض پانے، اس سے بدلہ پانے کی نیت سے ہو، نہ کہ دنیا والوں سے۔ انشاءاللہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، ہمارے ظاہری اعمال، باطنی اعمال، ہر چیز، ہماری خواہشات بھی، ہماری اولاد بھی ہم اس غرض سے پالے، اس غرض سے ان کو کھلائے پلائے کہ یہ اللہ کا فرما برداری میں اپنی زندگی گزارے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ سورہ بینہ کی آیت ہے نا، اور ان کو حکم نہیں دیا گیا مگر بس یہی، اللہ کی عبادت کرے خالص کرتے ہوئے اس دین کو اللہ کے لیے، اور وہ نماز قائم کرے اور وہ زکوٰۃ ادا کرے، کسی کو جتانے کے لیے نہیں، کسی کو بتانے کے لیے نہیں، بس اللہ کے لیے، کیونکہ یہی خالص دین ہے، ذالک دین القیمہ، یہی قائم ہونے والا دین ہے آخر میں۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں اور کیا فرماتا ہے معلوم؟ حدیث قدسی میں نے کہا نا، الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوتے ہیں مگر وہ دراصل بولتے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کیا فرما رہے حدیث قدسی میں کہ میں بہترین شریک ہوں، کسی بھی عمل کے لیے میں بہترین شریک ہوں، اور جس نے میرے ساتھ کسی کو شریک کر لیا تو میں عمل اس شریک کے لیے چھوڑ کر ہٹ جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں بولی نا، ہم اللہ ہر عمل اللہ کے لیے کریں گے تو وہ اس سے بدلہ ملے گا، اگر اس کے ساتھ ہم کسی اپنے رشتہ دار کو خوش کرنے کے لیے یا کسی بڑوں کو خوش کرنے کے لیے یا کسی اور کو خوش کرنے کے لیے، چاہے شوہر ہو، بچے ہو یا اپنے دوست احباب ہو، کسی کو خوش کرنے کے لیے یا دنیا میں واہ واہی کے لیے اگر ہم وہ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ بول رہے میں وہاں سے ہٹ جاتا ہوں، میرے کو ملاوٹ پسند نہیں۔ بے شک، اللہ اکبر، سوچئے، اللہ اکبر، سوچئے، وہ عمل اللہ کا نہیں رہتا، وہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو اے لوگوں، اپنے اعمال کو اس کے لیے خالص کرو،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے اے لوگو اپنے اعمال کو صرف اللہ کے لیے خالص کرو، کیونکہ اللہ عز و جل اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص ہو۔ ٹھیک ہے، 3 فائدے معلوم ہیں نا آج اخلاص کے۔ پہلا فائدہ، جو ہم تھک رہے ہیں نا آج دنیا میں، محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، ٹوٹی پوٹی عبادتیں کر رہے ہیں، وہ سب کی سب خالص ہونی چاہیے تو قبول ہوں گی۔ پہلا فائدہ، اگر وہ خالص ہوں گی تو قبول ہوں گی۔ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ نیکی میں شمار ہوگا اگر وہ اللہ کی مرضی کے مطابق کیا جائے۔ ٹھیک ہے، دوسرا فائدہ، انسان کو آگے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ کیا ہے دوسرا فائدہ؟ انسان کو آگے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، نیکیاں کرنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے، نیکی کے راستے ہموار ہوتے ہیں، ہمیں تلاش کر کے جانے کی ضرورت نہیں، وہ راستے خود ہماری طرف آتے ہیں، موقع با موقع ہمیں خود بخود موقع ملتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف بڑھتے جائیں، اس کام کو ہمیشہ کے لیے کرتے جائیں، خود بخود ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ویسے کام مضبوط پیدا کرتا ہے اور اس میں مضبوطی پیدا کرتا ہے، یعنی کنٹینیو استقامت عطا کرتا ہے۔ ہمارے کو بیزارگی نہیں آتی۔ آج کیا کوئی کہہ سکتے نماز پڑھنے سے بیزارگی آتی؟ نہیں، ہمارے کو محبت ہے نماز سے، ہمارے کو محبت ہے نماز سے، ہمیں بیزارگی نہیں آتی۔ یہ متقیوں کی نشانی ہے کہ وہ نیکیوں سے محبت ہو جاتی ہوں، جیسا کہ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کو ہوئی۔ ٹھیک ہے، استقامت پیدا ہوتی ہے، اللہ آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ دوسرا فائدہ۔ تیسرا اخلاص کا فائدہ کیا ہے؟ بہت سے فائدے ہیں، بس میں 3 بتا کر اپنی بات ختم کرتی ہوں۔ تیسرا، انسان کا دل بہت سی بیماریوں سے پاک ہو جاتا، میری بہنوں، بہت سی بیماریاں، کسی کے بارے میں غلط گمان سے بھی پاک ہو جاتا، غلط نہیں سوچتے۔ بہت اخلاص جب ہمارے اندر آ جاتا نا تو ہم بہت سی غلط باتوں کو سوچنے سے رک جاتے، ڈر جاتے، اور نیکیاں ہمیں خوبصورت لگنے لگتی، برائیاں سے ہم دور بھاگنے کی کوشش کرتے، ہمارے اندر صالحیت پیدا ہوتی۔ جن پر اللہ نے انعام کیا نا، اللہ کے انعام شدہ بندے کون ہیں؟ جو نیک ہوتے ہیں، شہداء ہوتے ہیں، صالحین ہوتے ہیں، بولے نا متقی ہوتے ہیں، وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتے۔ نیک کام کو جاری رکھنے سے ہمارے دل کو خوشی محسوس ہوتی، چاہے اس کا بدلہ دنیا میں ملے یا نہ ملے۔ آخرت میں تو ہے، مگر دنیا میں بھی اللہ آسانیاں پیدا کرتا، تو دنیا سے محبت کم ہوتی اور آخرت سے محبت زیادہ ہونے لگتی۔ ذرا محسوس کریں، بس میں یہی محبت، یہی احساس آپ لوگوں کو میرے اندر پہلے اور آپ کے پاس بھی جگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ سننے سے زیادہ مجھے عمل کی توفیق دے، آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔